زندہ خدا کو ماننے والوں کو مسیح یسو میں میرا سلام۔ خدا یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سبوں کو حاصل ہوتا رہے۔ بے شک یہ اس کا فضل اور یہ اس کا پیار ہے کہ وہ ہم کو زندگی وقت دیتا ہے۔ بے شک یہ زندگی اس کا تحفہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اس کے کلام مقدس کے مطابق گزاریں، تاکہ ہم چلتے پھرتے مسیحت نظر آئیں اور دوسرے لوگوں پر اس کی خوبیاں ظاہر کرنے بنیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو سوال ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو آج کا سوال یہ ہے، ہنوک جس کو خدا نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، وہ آدم سے کون سی پشت میں تھا؟ ریپیٹ کرتا ہوں، ہنوک جس کو خدا نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، وہ آدم سے کون سی پشت میں تھا؟ جی، تو پشت ہم نے بتانی ہے کہ ہنوک کی آدم کے بعد سے لے کر کون سی پشت بنتی ہے، کس نمبر پر ہنوک آتا ہے۔ پہلی پشت آدم سے ظاہر سی بات ہے سٹارٹ ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، تو کون سی پشت میں ہنوک آتا ہے؟ ہنوک جس کو خدا نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ ہنوک پہلا وہ شخص تھا جس کو خدا نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ تو اس کے جواب کے لیے ہم کلام مقدس میں سے جو حوالہ جات دیکھیں گے وہ ہوں گے یہودا کے خط میں سے اور پیدائش کی کتاب میں سے۔ تو جتنے لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ جواب جانتے ہیں تو کمنٹ باکس میں جا کر جواب بحوالہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور جتنے لوگ نہیں جانتے وہ آج کا جو سوال ہے اس کا جواب جان لیں گے۔ اور میری گزارش ہے تمام دیکھنے والوں سے کہ جب وہ ان سوالات کو جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کے جوابات جب بتاتا ہوں تو آپ کمنٹ میں لازمی جو ہے وہ شیئر کیا کیجئے، اور دوسرے لوگوں تک بھی یہ سوالات اور ان کے جوابات جو ہیں وہ پہنچایا کریں، تاکہ کلام مقدس اسی طرح دوسرے لوگوں تک پھیلے اور دوسرے لوگوں تک بھی اس کی باتیں جو ہیں وہ پہنچ سکے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، یہودا کا جو خط ہے وہ ان جھوٹے استادوں سے خبردار کرنے کی غرض سے لکھا گیا جو ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہ مختصر خط اپنے موضوع اور مواد کے لحاظ سے پطرس کے دوسرے خط جیسا ہے۔ اس میں مصنف اپنے قارئین کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ اس ایمان کے واسطے جاگشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا۔ ہاللیلویہ، پریز لارڈ۔ آج کا سوال جس کا جواب ہم جاننے والے ہیں، وہ سوال دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہنوک جس کو خدا نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، وہ آدم سے کون سی پشت میں تھا؟ تو آئیے حوالہ میرے ساتھ نکالیے، یہودا کا عام خط، اس کا پہلا باب، ایک باب اور اس کی 14ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا یہ پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ ہمیں آج کے جو سوال ہے اس کا جواب اس آیت میں مل جاتا ہے، ایگزیکٹ فگر ہمیں مل جاتی ہے کہ جہاں پر لکھا ہے ان کے بارے میں ہنوک نے جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا یہ پیشن گوئی کی تھی۔ بے شک جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ خط جو ہے وہ جھوٹے استادوں سے خبردار کرنے کی غرض سے لکھا گیا، تو انہی کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا یہ پیشن گوئی کی تھی۔ تو یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہنوک آدم سے 7ویں پشت میں تھا۔ کلام اقدس میں نئے عہد نامہ کے اس حوالہ کے اندر ہمیں آج کے سوال کا جواب ملتا ہے کہ ہنوک جس کو خدا نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا وہ آدم سے 7ویں پشت میں تھا۔ نئے عہد نامے کے اس حوالہ میں ہمیں ایگزیکٹ فگر ملتا ہے۔ آئیے ہم اس کی تصدیق کے لیے پرانے عہد نامے میں چلتے ہیں۔ کلام اقدس میں سے نکالیے میرے ساتھ پیدائش کی کتاب، اس کا 5 باب۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ آدم کا نسب نامہ بیان کیا گیا ہے، اور آدم کے اس نسب نامے میں ہم دیکھیں گے کہ پہلی پشت کون سی ہے، دوسری پشت، تیسری پشت اور پھر 7ویں پشت تک ہم نام جانیں گے کہ
یہ کون کون سے نام ہیں جو آدم کے نسب نامہ میں شامل کیے گئے ہیں، اور 7ویں پشت میں ہنوک ہے، 7ویں پشت تک ہم دیکھیں گے۔ تو حوالہ میرے ساتھ نکالیے جی، پیدائش کی کتاب اس کا 5 باب اور پہلی آیت میں پہلی پشت کا ذکر ہے۔ تو آئیں ہم دیکھتے ہیں پہلی آیت سے۔ یہ آدم کا نسب نامہ ہے، جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا۔ ہاللیلویہ۔ تو پہلی پشت آدم سے، ظاہر سی بات ہے خدا نے آدم کو اپنی شکل اور شبیہ پر بنایا، تو آدم پہلی پشت آدم سے شروع ہوتی ہے۔ دوسری پشت کے لیے آئیں ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی ہی کتاب اسی 5ویں باب میں ہم دیکھیں گے آیت نمبر 3 لکھا ہے، اور آدم 130 برس کا تھا جب اس کی صورت اور شبیہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام سیت رکھا۔ سیت سے پہلے بھی آدم کے 2 بیٹے ہیں، قائن اور ہابل۔ اس کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پیدائش کی کتاب کے اندر ہی، کہ آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور اس سے قائن پیدا ہوا، اور پھر اس سے اس کا بھائی ہابل پیدا ہوا۔ تو اس کے بعد جب آدم کی عمر 130 برس کی ہوئی، تب اس کی صورت اور شبیہ کا ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سیت رکھا گیا۔ تو دوسری پشت آدم کے بعد جو ہم دیکھیں گے وہ ہے سیت۔ دوسری پشت کیا ہے؟ سیت۔ تو سیت کی نسل آگے چلتی ہے، اور اس پشت کے اندر ہنوک آتا ہے۔ ہابل اور قائن کی پشت میں نہیں، بلکہ یہ سیت کی پشت میں آتی ہے۔ دوسری پشت میں ہابل اور قائن بھی شامل ہے، لیکن سیت جو ہے وہ ہنوک کی ہنوک جو ہے وہ سیت کی پشت میں ہے۔ آئیے ہم تیسری پشت کی طرف چلتے ہیں، 6 آیت دیکھیں گے۔ اور سیت 105 برس کا تھا جب اس سے انوس پیدا ہوا۔ سیت کے بعد اس سے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انوس رکھا گیا۔ تو تیسری پشت میں انوس، پہلا آدم، دوسرا سیت اور تیسرا انوس۔ آئیے ہم چوتھی پشت کی طرف چلتے ہیں۔ چوتھی پشت کے لیے ہم 5 باب کی آیت نمبر 9 دیکھیں گے۔ آیت نمبر 9 میں لکھا ہے، اور انوس 90 برس کا تھا جب اس سے کنان پیدا ہوا۔ انوس 90 برس کا تھا جب اس سے کنان پیدا ہوا۔ تو یہ لگاتار ہم پڑھتے جا رہے ہیں، ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ پہلی پشت، دوسری پشت، تیسری اور چوتھی پشت میں ہے کینان۔ چوتھی پشت میں کون ہے؟ کینان۔ آدم سے سیت، سیت سے انوس، انوس سے کینان۔ 5ویں پشت میں چلتے ہیں۔ 5ویں پشت 5 باب کی 12 آیت میں درج ہے، اور کینان 70 برس کا تھا جب اس سے محلل ایل پیدا ہوا۔ کینان 70 برس کا تھا جب اس سے محلل ایل۔ 5ویں پشت میں محلل ایل آتا ہے۔ 6 پشت کی طرف پڑھتے ہیں۔ 6 پشت 5 باب کی 15 آیت دیکھیں گے، اور محلل ایل 65 برس کا تھا جب اس سے یارد پیدا ہوا۔ محلل ایل کے بعد یارد۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں، لگاتار ہم پڑھتے آ رہے ہیں، دیکھیں آدم، سیت، انوس، کینان، محلل ایل اور یارد۔ اور ہمارا جو آج کا سوال ہے اس کا جواب 7ویں پشت۔ 7ویں پشت ہم دیکھتے ہیں 5 باب کی 18 آیت۔ میرے عزیزو میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، آپ یہ جواب جو ہے ہمارا جو 7ویں پشت ہے، ہم اس کی تصدیق میں یہ حوالہ جات پڑھ رہے ہیں۔ 5 باب کی 18 آیت میں لکھا ہے، اور یارد 162 برس کا تھا جب اس سے ہنوک پیدا ہوا۔ جی میرے عزیزو، یارد 162 برس کا تھا جب اس سے کون پیدا ہوا؟ ہنوک پیدا ہوا۔ تو یہ ہم نے باحوالہ جانا کے سوال کے جواب اور اس کی تصدیق۔ جواب ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ یہودا کے عام خط اور اس کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ آدم ہنوک جس کو خدا نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، وہ آدم سے 7ویں پشت میں تھا، اور اس کی تصدیق کے لیے ہم نے پیدائش کی کتاب اس کے 5 باب میں دیکھا کہ آدم سے لے کر ہنوک جو تھا وہ 7ویں پشت میں تھا۔ اگر ہم اس کو دوبارہ کاؤنٹ کرنا چاہیں تو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آدم، پہلے نمبر پر آدم، دوسرے نمبر پر سیت، تیسرے نمبر پر انوس، چوتھے نمبر پر کنان، 5ویں نمبر پر محللیل، 6 نمبر پر یارد اور 7ویں نمبر پر ہنوک۔ تو آج کا سوال جس کا جواب ہم نے جانا وہ ہے 7ویں۔
हनूक जिसको खुदा ने जिंदा आसमान पर उठा लिया वो आदम से 7वीं पुश्त में था। पैदाइश के इन तमाम हवाला जात से हमारे आज के सवाल के जवाब की तस्दीक हो जाती है कि हनूक जिसको खुदा ने जिंदा आसमान पर उठा लिया वो आदम से 7वीं पुश्त में था। और जब हनूक को खुदा ने जिंदा आसमान पर उठा लिया उस वक़्त उसकी उम्र 365 बरस थी और वो खुदा के साथ साथ चलता रहा और खुदा ने उसको जिंदा आसमान पर उठा लिया। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। उस खुदा वाहिद का जो हमारा मुनंजी है, जलाल और अजमत और सल्तनत और इख्तियार हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से जैसा अज़ल से है, अब भी हो और अब्दुल आबाद रहे। आमीन।